اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عقائد یا ہمارے عقائد میں آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ مٹی کی شیعوں کے پاس ایک خاص ٹکی ہوتی ہے، ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ وہ سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم سجدے گاہ کہتے ہیں۔ آیا اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس پر سجدہ کرنا غلط ہے؟ کیا اس پر سجدہ صرف شیعہ کر سکتا ہے، غیر شیعہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس پر سجدہ کرنا شرک ہے، شرک نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ چند منٹ کے آج کے گفتگو میں آپ کے ان سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ مٹی یا وہ چیزیں جو زمین کے اجزاء ہیں ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ مٹی یا وہ چیزیں جو زمین کے اجزاء ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ چیزیں کھانے کی بھی نہ ہوں، وہ چیزیں پہننے کی بھی نہ ہوں، ان پر سجدہ کرنا صحیح اور جائز ہے۔ البتہ اس تفصیل میں اگر جائیں گے تو پھر معدنیات پہ بھی منع کی جاتی ہے کہ معدنیات پر بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ مثلا مٹی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، درختوں کے پتے جو کھائے نہیں جاتے ان پر سجدہ کر سکتے ہیں، فروٹ کے چھلکے جو کھائے نہیں جاتے کہیں بھی ان چھلکوں پر آپ سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ ہم علم منطق میں ایک چیز پڑھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دلیل پیش کرنی ہو تو اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز کو ہم صغرا کہتے ہیں، ایک کو کبرا کہتے ہیں اور ایک کو نتیجہ۔ اب صغرا، کبرا، نتیجہ یہ ہر عقل مند کے ماننے کے لیے جو ہے کیا ہے وہ دلیل ہوتے ہیں، مسلمان غیر مسلمان کی بھی اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سجدے گاہ میں نے اٹھائی، یہ مٹی ہے، آپ کہیں گے جی ہاں مٹی ہے۔ اچھا، تو آپ کہیں گے بھائی تمام فقہوں میں مٹی پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، تو سامنے والے پر کہے گا بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو پھر اس پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یعنی یہ تو ایک عقلی اور بدیہی بات ہے نا کہ بھائی یہ مٹی ہے، اس کے مٹی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہر مٹی پر سجدہ جائز ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، تو پھر اس پر بھی سجدہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، شیعہ لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ میں کہوں گا الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر میں اس پر سجدہ کرتا ہوں، اس کے لیے نہیں سجدہ کرتا، اسی طریقے سے میرا دوسرا بھائی قالین پہ سجدہ کرتا ہے، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ قالین کو سجدہ کر رہا ہے؟ کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو مثلا کسی چٹائی پہ سجدہ کرتا ہے، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ چٹائی کو سجدہ کرتا ہے؟ بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے، لیکن اس سجدے کرنے کے لیے آپ کو پیشانی کسی نہ کسی چیز پر رکھنی ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے کیا ہے وہ کوئی سانچے بنائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے کیا ہے وہ مٹی کا ٹکڑا بنا کر وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ جہاں بھی جائیں ہمیں پاک اور صاف مٹی مل جائے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو۔ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھائی شیعہ کتب تو بھری پڑی ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، پھر ان مٹیوں میں بھی ہمارے پاس کربلا کی مٹی کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک نبی کریم کی حدیث ہے جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو جائے سجدہ قرار دیا گیا ہے اور زمین کو میرے لیے طہارت کی جگہ، طہارت والی چیز بنایا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی مسجد علم صرف کے حوالے سے یہ جو ہے کیا ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف پھر یہ تفصیل میں چلا جائے گا مولوی والی تعلیم، یعنی میرے لیے جائے سجدہ ہے۔ جب زمین جائے سجدہ ہے
تو مٹی بھی اسی زمین کا حصہ ہے، تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر طہور سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے طہارت کرے۔ طہارت کے دو قسمیں ہیں، طہارت المائیہ، پانی والی طہارت جس کا ہم وضو یا غسل کہتے ہیں۔ اگر پانی نہیں مل سکتا یا پانی موجود ہے لیکن میرے لیے مضر ہے یا وقت کافی نہیں ہے، تو برحال کچھ حالات میں پھر ہمیں تیمم کرنا پڑتا ہے۔ تیمم وہی جو ہے کیا ہے، مٹی والی طہارت ہے، زمین والی طہارت ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق زمین پر، مٹی پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہم شیعہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ خاک شفا پر سجدہ کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن چونکہ میں مختصر طریقے سے شیعہ عقائد کو بیان کر رہا ہوں، اسی پہ میں اکتفا کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔